جی ہاں، مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ابھی آپ جو جھلکیاں دیکھ رہے ہوں گے اس کے لیے میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سندھ اسمبلی میں ہمارے محترم خواجہ اعجاز حسن صاحب کو دعوت دی ہے، لیکن آج ویسے بھی بڑا ہنگامہ خیز دن گزرا کہ سپریم کورٹ میں بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوئے، اور ایک قطری شہزادے کی طرف سے عدالت کو خط لکھا گیا کہ یہ جو فلیٹوں کا معاملہ چل رہا تھا اس میں ان کا کہنا ہے کہ جناب انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے کو جب وہ ابتلا میں تھے جو فلیٹ تھے لندن کے وہ دیے تھے۔ اب دیکھیں اس انکشاف کے بعد عدالت کیا کرتی ہے، کیا ان قطری شہزادے کو بھی طلب کرے گی، اور ان کے خاندان نے تو جواب داخل کر ہی دیا ہے۔ پھر بہرحال ترک وزیر اعظم ترک صدر آ رہے تھے، اس کا بائیکاٹ تحریک انصاف کے سربراہ نے، یعنی جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی خبر آئی جو بڑی منفرد ہے کہ یہاں پر جو ترک اسکول تھے وہ تو بند تھے ہی، لیکن یہاں پر 100 سے زیادہ جو اساتذہ تھے ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا میں نے جیسے کہا کہ اپنے شہر چلتے ہیں، اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں، اور صوبے کی بات اور شہر کی بات کی جائے تو ملک کی بات ہے، اس میں بھی آگے چل کر گفتگو کریں گے، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ خواجہ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ جی خواجہ صاحب۔ جی اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب۔ خواجہ صاحب میں تو ذرا ملک سے باہر تھا، واشنگٹن کا الیکشن دیکھنے گیا تھا، اور واپس آیا تو پھر ایک تو میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر آگے کہوں یا نہ کہوں، پتہ نہیں پرانی تصویر لگا دی۔ آج کل تو یہ بھی ہے نا کہ جو تصویریں آتی ہیں سوشل میڈیا ہے، ٹویٹ ہے، وہ ذاتی تصویریں بھی ہوں، اگر آپ ملے جلیں تو آپ کی جو تصویر سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ نظر آئی، پتہ نہیں ہو سکتا ہے نجی ملاقات ہو، دبئی میں ہو، لندن میں ہو، کہاں ہو، لیکن اس کے مطلب آپ کو علم ہے ہم تبصرہ نگاروں اور تجزیوں اور ٹیلی ویژن کو ایسی بریکنگ نیوزیں تو چاہیے کہ اس ایک تصویر پر، ایک خبر پر جو ہے پھر ہم اپنا پوری کہانی بنا دیں، جس طرح کہ آپ آج کل سن بھی رہے ہوں گے کہ مشرف صاحب کے امبریلا میں ان کی بہت شمار باتیں۔ پہلے تو تصویریں بتائیے کہ بڑے کھڑے ہوئے ہیں آپ سب، کوئی اس میں حرج نہیں ہے ویسے کھڑے ہونے میں، صدر صاحب کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جی خواجہ صاحب۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو مجاہد بھائی۔ اصل میں میرا خیال ہے اب تو یہ تمام تقریباً دم توڑ گئی ہیں، ہمارے بڑے واضح طور پر کیٹیگوریکلی ہم نے مسترد کیا ہے میڈیا کے خدشات کو، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ میڈیا خبر پہ کبھی کبھی خبر سے زیادہ خواہشات پر بھی چل پڑتا ہے، اور جب خواہشات آ جاتی ہیں تو میڈیا میں بھی ظاہر ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو خواہش پسند ہو یا ناپسند ہو، اس کو خبر بنانے میں جو مہارت پاکستان کا میڈیا رکھتا ہے یقیناً وہ قابل ستائش ہے، اور یہ فن ہم بہرحال سیاسی جماعت کی حیثیت سے یہ بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، آئندہ بھی ہوگی، اچھا بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ملاقاتیں میڈیا سے نہیں چھپائی جائیں گی۔ یہ ملاقات ظاہر ہے میں وہاں دبئی گیا، 27 اکتوبر کی ملاقات ہے، 2 تاریخ کو میں کراچی آ گیا، 7 تاریخ کو یہ ٹی وی پہ چلی کہ میں ملاقات کر رہا ہوں، اچھا، جبکہ میں تو 2 کو واپس آ گیا تھا، 7 کو میں بھی گھر پہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس وقت ملاقات کر رہا ہوں۔ اچھا پوری رات میں نے بھی انجوائے کیا جناب کہ میں ملاقات کر رہا ہوں، پھر دوسری صبح ہم نے آرام سے اٹھ کر 4 بجے اس خبر کی تردید کی کہ ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات کے متعلق جو قیاس آرائیاں ہیں اسے مسترد کیا ہے۔ ایم کیو ایم میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیادت کو ایڈاپٹ کرنے کا کوئی رجحان سوچ موجود نہیں ہے۔ 22 کے بعد ایم کیو ایم ایک مکمل طور پر ایک ڈیموکریٹک فیز میں داخل ہو گئی ہے، مزید ایم کیو ایم کے سٹرکچر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، مزید ایم کیو ایم کے اندر اور جمہوریت پنپ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ تاثر بھی غلط ہے کہ کوئی انضمام ہونے جا رہا ہے کسی جماعت سے
کراچی کے مفاد کے لیے مذاکرات سب سے کریں گے، کراچی کے تمام لوگوں سے کریں گے، جماعت اسلامی سے بھی کریں گے، پی ٹی آئی سے بھی کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے، ٹھیک ہے مینڈیٹ لے کر آئے گا میں تو ایک سیٹ کا ہو۔ خواجہ صاحب میں تو خیر آپ سے بنیادی طور پر دراصل گفتگو اس موضوع پر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اب تقریباً 90 دن ہو گئے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کو، اور آپ نے اور ہم نے بڑی امیدیں ان سے وابستہ کی تھیں کہ وہ ایک چینج تبدیل شدہ ہوں گے، پھر لوکل باڈیز کے بھی الیکشن ہو گئے۔ اس پر تو میں آؤں گا کہ کیا مراد علی شاہ عقائل معیز شاہ کے مقابلے میں، کیونکہ ہم سب نے انہیں بڑا ینگ ڈائنامک کیا تھا، آپ کے لیے یعنی جو لیڈر اپوزیشن کے لیے اور شہری علاقوں کے لیے کیسا ہوتے ہو، لیکن ذرا تھوڑا سا اس بارے میں ہوا یہ کہ اسی وقت گورنر کی رخصتی آ گئی جو 14 سال سے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی مشرف صاحب سے ملاقات کی، آپ کی ملاقات بھی آس پاس ہو گئی، تصویریں ملائیں، یعنی وہ ٹھیک ہے کہ میڈیا خواہش کو خبر بناتا ہے، جیسے امریکہ میں بھی ہماری بڑی خواہش تھی کہ جی ہیلری جیت جائے، بھائی وہ وہاں جاگ امریکی جاگ چل گیا، بن گیا ٹرمپ صدر، اب ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں جناب آپ نے کیوں کر لیا؟ تو وہاں میں نے بھی وہاں کہا کہ خواہش کو خبر بنا رہے تھے ہمارے تبصرہ نگار، میں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا، تو یہ درست، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ تو کہیں نہیں کہیں وہ جو کہتے ہیں نا توا گرم اس لیے ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہیٹ ہوتی ہے، تو گورنر صاحب کی رخصتی کی ٹائمنگ، پھر ان کی مشرف صاحب سے پرانے تعلقات ملنا، پھر آپ کا اچانک جانا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کی باقاعدہ میرے خیال میں کوئی ملاقات ہوئی نہیں جس کے فوٹو سیشن بھی ہوئے ہوں، اور یہ اگر جی خواجہ صاحب مطلب کہ شادی کی تقریب ہوتی تو الگ بات تھی، کوئی نجی تقریب ہوتی، ان کی یہاں کوئی پارٹیاں وارٹیاں کہتے ہیں جی مشرف صاحب کے یہاں کافی ہوتی ہیں، اس میں اگر جا رہے ہوتے تو وہ ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ لگ رہی ہے کہ یعنی کچھ یعنی سنجیدہ تصویر لگ رہی ہے، اس کے لک جو ہے وہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جی خواجہ صاحب۔ پہلی چیز تو میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا، میری ملاقات کا گورنر سندھ سے کوئی تعلق نہیں، میری ملاقات بالکل ہوئی ہے، آفیشلی ملاقات ہوئی ہے، نجی طور پہ میں ان سے جا کے ملا ہوں، ان کی اور ان کے رفقا کی شدید ترین خواہش پہ ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں وہ شاید وہاں بیٹھ کر جو سوچ رہے تھے اس کا گراؤنڈ کی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، پوری پارٹی کا مجھے مینڈیٹ ملا ہے، اس مینڈیٹ کے ساتھ جا کر میں نے ان کو اپنے تحفظات بتائے ہیں، اپنی پارٹی کی مرضی بتائی ہے، اپنی پارٹی کے خیالات بتائے ہیں، اپنی پارٹی کے ورکرز کے خیالات بتائے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے جس کو انہوں نے بھی ریالائز کیا۔ لیکن مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے ارد گرد ان کے رفقا ہیں وہ شاید کچھ بہت ڈیسپریٹ ہیں، بے چین ہیں، اور شاید اے پی ایم ایل کی کامیابی میں وہ مشرف صاحب کو وہ کامیابیاں نہیں دلا سکے، تو شاید انہوں نے کوئی شارٹ کٹ سوچا تھا کہ وہ شاید کوئی سکسیس سٹوری بنائیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی پوری ٹیم نے اے پی ایم ایل کو وہ سیاسی مقام نہیں دلا سکی، ان کی ٹیم پورے پاکستان میں ان کی ٹیم وہ پذیرائی حاصل نہیں کروا سکی، تو لیکن مشرف صاحب کا ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے، ہمارے چیف رہے ہیں، ہمارے جرنیل ہیں، کراچی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، ماضی میں کبھی کسی نے جمہوری حکومتوں نے نہیں کیا، دیکھیں آپ ابھی کیا 8 سال سے حال ہے، کراچی کرنے والوں نے کراچی کو بیچ کھایا، اور ایک بار نہیں کئی بار بیچا، دوسرے ٹینیور میں بھی بیچ رہے ہیں، اور چادر بچھا کے بیچ رہے ہیں کراچی کو، اب تو یہ حال ہو گیا ہے۔ تو مشرف صاحب کے ساتھ ہماری وہ یاد اللہ وہ احترام تو ہے، لیکن جو ان کی ٹیم کی غلط فہمیاں تھیں وہ میں دور کر آیا ہوں، اور آپ چاہیں تو کسی دن ان کی ٹیم کے کسی میں ممبر کو میرے ساتھ بٹھا دیں تو میں انہیں بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قیاس آ رہی ہیں بند کریں، کیوں جتنے میں نے ریالٹیز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے میڈیا پر، اور فاروق بھائی نے یا فیصل بھائی نے اور دیگر ساتھیوں نے، وہ میرے خیال ہے کہ کافی کلیئر میسج ہے۔ ہمارا ووٹ بینک تو مطمئن ہے، ہمارے ووٹ بینک کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے پتہ ہے ہم نے ملاقات کی، ہمارے یونٹ، ہمارے تنظیمی سٹرکچرز، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز، دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اب کچھ لوگ کلیئر نہیں ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہماری ملاقات کو سیل کر کے کوئی سیاسی سستا ایجنڈا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جی مہاجروں کے ساتھ یہ ہو گیا، جی مہاجروں کے ساتھ یہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، مہاجر بالکل محفوظ ہیں، مہاجر انڈیپینڈنٹ کھڑے، مہاجر اپنی مدد آپ کے اوپر اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے، اور اگر ایم کیو ایم کے اندر کوئی ویکنسی نکلے گی بھی، اگر کوئی نکلے گی اور ضرور نکلے گی، آئندہ میں سٹرکچر تبدیل کر رہے ہیں،
اس کو ایم کیو ایم سے فل کریں گے, ہم ایم کیو ایم کے باہر سے نہیں فل کریں گے. اور یہ بھی بڑا کلیئر میسج ہے کہ ایم کیو ایم نے کبھی بھی اس طرح کے الائنسز نہیں کیے. اگر الائنسز ہمیں کرنا پڑے گا تو 2018 میں ایک کویسچن بنتا ہے, ہم سانگڑ میں ہو سکتا الائنس کریں, ہم ٹھٹا میں الائنس کریں, ہم کراچی کے اندر مختلف جگہوں پہ الائنسز کریں, لیکن یہ بھی قبل از وقت ہے. اور میں میڈیا کے تمام معزز دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ وقت نہیں ہے اس خبر کا, اس خبر کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں, اس میں لاجک کوئی نہیں ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو بینر پریس کلب پہ لگے ہوئے ہیں اس سے بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے خواجہ, میں نے کہا ایک بریک کی طرف جانا پڑا اور میں اس سے نکلوں گا بھی, لیکن جو اس حوالے سے ضرور پوچھ لوں کہ اگر ویسے کوئی بھی شخص جو ہے, اگر مشرف صاحب کہتے ہیں جی میں ایم کیو ایم میں آنا چاہتا ہوں ایک کارکن کی حیثیت سے, ایک رکن کی حیثیت سے, شمولیت کی حیثیت سے, تو یعنی کیا اس میں آپ کا وہ جماعت اسلامی والا تو معاملہ نہیں ہے کہ پہلے رفیق بنو, پھر رکن بنو, پھر فلاں بنو. آپ لوگوں نے ماضی میں بڑے جمیل الدین علی کو بھی سینیٹر بنایا, آپ کے اس طرح نہیں تھے, اور بہت سارے میں نام لے سکتا ہوں جو لوگ آ سکتے. تو اگر انہوں نے شمولیت کا یا آنے کا اگر کہا ہے تو کسی کو آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ریٹائرڈ ہونے کے بعد صحافت سے میں کو خواجہ صاحب میں بھی آپ کے یہاں شامل ہونا چاہتا ہوں پارٹی میں. جی خواجہ صاحب, آپ سمیت, مشرف صاحب سمیت تمام, خاص طور پہ میری کمیونٹی, میری قوم کے جتنے بھی معزز دانشور محب وطن پاکستانی جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں, ہم اسے ایم کیو ایم کا پارٹ سمجھتے ہیں. اور جب کبھی بھی کوئی خواہش ظاہر کرے گا ہم اسے خوش دلی کے ساتھ ایم کیو ایم میں ویلکم کریں گے. ایم کیو ایم بہت بڑی جماعت ہے, ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم کے لیے سب کے لیے جگہ ہے. اور ایک خوشخبری میں آپ کو انشاءاللہ انقریب دوں گا اور آپ کے پروگرام میں ڈسکلوز کر رہا ہوں, بہت جلد ایم کیو ایم کے اندر بہت بڑی قداور ہماری خاص طور پہ اردو بولنے والی شخصیات بہت بڑے لیول پہ شمولیت کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اب یقیناً آپ ان کے نام تو نہیں بتائیں گے, لیکن اگر آپ بڑی شخصیات ہیں تو میں اب کراچی میں اب میں انگلیوں پہ گننا شروع کر دیتا ہوں, اور ہو سکتا ہے میں اس تک پہنچ جاؤں. ایسا نہیں ہے, ہم بھی خواجہ صاحب اسی شہر میں رہتے ہیں کافی دنوں سے, تو چلیں آپ نے ایک مجھے ایک راہ سجائی ہے, تو میں اب کچھ ایس ایم ایس کروں گا, کچھ جگہ دستک دوں گا اور یہ معلوم کروں گا. اور بریک کی طرف چلتا ہوں, اور اس کے بعد یہ معلوم ضرور کروں گا آپ سے کہ یہ 2 دن گزر چکے ہیں ہمارے چیف منسٹر کو, تو اس میں کیا کوئی آپ کو اچھی امیدیں ان سے وابستہ ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ لا حاصل جو اتنے دن گزرے شاہ صاحب سے اس الیکشن کے یا پچھلے شاہ صاحب سے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مجاہد مولوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خواجہ اظہار صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سے اسمبلی سے گفتگو ہو رہی تھی, اور زیادہ گفتگو ہماری سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے صاحب کے حوالے سے ہوئی. اور آپ کو تو علم ہے کہ اگر کوئی خبر بن جائے تو اس کی وضاحت بھی ایک خبر ہوتی ہے, مزید وضاحتیں ہوتی ہیں, سوال کا جواب ہوتا ہے, جواب میں مزید سوالات ہوتے ہیں. لیکن میں اس کو یہی رکھوں گا, اور یہ تو اچھی خوشائن بات ہے پولیٹیشین کے علاوہ اگر ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہو, زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہو, ایون عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہو یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن ہم نے کچھ ذرا زیادہ ہی کوئی معنی خیز اس ملاقات کو بنا دیا, اور کچھ لوگوں نے مشرف صاحب کے حوالے کر دی ایم کیو ایم, اور تھوڑا بہت جو ایم کیو ایم کو ایک طالب علم کی حیثیت سے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ایم کیو ایم میں اس طرح کا نہیں ہوتا کہ کوئی آؤٹ سائڈر آ کے, ٹرمپ صاحب تو بن سکتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے آؤٹ سائڈر, 14 ریپبلکن کو ہرا کے, ایم کیو ایم میں کوئی آؤٹ سائڈر جو ہے اس کا صدر یا نمائندہ نہیں بن سکتا. خواجہ یہ جو میں نے کہا نا کہ دیکھیں ٹرمپ کا کہاں سے ذکر آ گیا, مجھے بہرحال وہ ایک آؤٹ سائڈر تھے, پاپولر نعرہ لگایا, میں نے کہا نا جاگ والا نعرہ, تو آ گئے, صدر ہو گیا, بڑی بھاری اکثریت سے جیتے. خواجہ یہ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لوکل باڈیز کے الیکشن ہو گئے, لیکن وسیم اختر بھائی جو میئر کراچی ابھی تک جیل میں ہیں, دوسرے یہ کہ وہ یہاں کی جیل میں ہیں. سندھ حکومت بہرحال یہ کہتی ہے کہ جو رینجر جو ہے وہ ان کے تابع ہے, یعنی ان کو کہتے ہیں آپ 90 دن رہیں اپنے, خیر وہ ان کو نہیں چھڑا سکے. تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وسیم اختر بھائی کہ یعنی ایک الیکٹڈ آدمی میئر کراچی, اور جب آپ نے لوکل باڈیز دیا ہے اس تک کو سندھ حکومت نہیں کر سکتی, تو ہم سمجھیں کہ یہاں پر اس کے معنی ان کی حکومت نہیں ہے,
اصل حکومت ہمارے پنڈی آپ پارا کے نمائندوں کی ہے. اور پھر میں آپ سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ بہرحال یہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد نہ کیا کچھ ٹریکٹر ملے, کچھ جھاڑویں ملی, کچھ صاف کرنے کی وہ ملی, کچھ پیسے ملے, سنا تنخواہیں بھی نہیں مل پا رہی ہیں, تو یہ ہوگا کیا یہ جو سندھ حکومت کے ساتھ معاملہ خواجہ صاحب؟ دیکھیے, سندھ حکومت مراد علی شاہ توقعات تو تھیں, لیکن میں آج آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یاد دلانا چاہتا ہوں 48% نے ان کو وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہونے کے لیے ووٹ نہیں دیا, جس میں کروڑوں اردو اسپیکنگ مہاجر طبقہ شامل ہے دیگر قومیتوں کے ساتھ. فنکشنل نے انہیں ووٹ نہیں دیا, پی ٹی آئی نے انہیں ووٹ نہیں دیا, نون نے انہیں ووٹ نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ, اور میں نے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن تمام جماعتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا تھا, ہم نے یہ لا تعلقی کی ہے آپ کے انتخاب میں, اس کو آپ اپنے طرز عمل سے تعلق بنائیے. قائم علی شاہ صاحب ہمارے لیے محترم ہیں, لیکن ان کی طرز حکمرانی بدترین مثال بن گئی, آپ اس کی اصلاح کریں. لیکن آپ دیکھیں, اختیارات تو خیر ہیں ہی نہیں, آپ سے زیادہ کون تجزیہ کر چکا ہے لوکل گورنمنٹ کا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے فنڈز منجمد کیے جا رہے ہیں, ان کے اختیارات لیے جا رہے ہیں, اور ان کی سگنیٹری جو پاورز ہیں سگنیچر کی وہ لی جا رہی ہیں. کرپشن اسی جگہ, چائنا کٹنگ اسی جگہ. ابھی میں نے کل پرسوں اسمبلی میں یہ کراچی میں ہونے والی چائنا کٹنگ کے اوپر آواز اٹھائی ہے. سندھ میں کوئی ایک شعبہ وزیر اعلیٰ صاحب بہتر نہیں کر پا رہے. میں اپنی تقریر کا پھر حوالہ دوں گا کہ چیف منسٹر صاحب کا مقابلہ ودن پیپلز پارٹی ہے, ودن اس کرپٹ پولیٹیکل اسٹرکچر سے جس کو چیف منسٹر صاحب نے توڑنا ہے, بریک کرنا ہے, لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک بات میں ضرور کہوں گا, وسیم اختر بھائی حکومت سندھ کے زیر حراست ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کراچی کے میئر کا عہدہ بھی خود ہی رکھنا چاہتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی تک میئر کے لیے نہ کوئی اقدام کیا, نہ ہی کوئی اس کے لیے کوئی انصاف مہیا ہوا. لیکن عدالتوں پہ ہمیں یقین ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بتا رہا ہوں, وسیم اختر بھائی ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے کراچی کی خدمت کرنے کا جذبہ لے کر آئیں گے, بغیر اختیار کے, بغیر وسائل کے, اپنی مین پاور کے ساتھ. ہم کراچی کو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ نمونہ بنا کے پیش کریں گے کہ پورا پاکستان چیخے گا کہ ان کو اختیار دو, اور کراچی میں رہنے والی تمام جماعتیں بھی شور کریں گی, ہمارے ساتھ آواز بلند کریں گی. خواجہ صاحب ایک سوال میں ضرور سے پہلے کروں گا, اور میں پاس پہ بھی یہ کرتا رہا ہوں. سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ, یعنی اب تو خیر میں جھڈوں میں بھی آپ لوگوں نے آپ نے ووٹ دیا ہے, اور علاقوں میں سانگڑ وانگڑ میں بھی ووٹ پڑا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کو الگ کر رہا ہوں سندھ کے, لیکن وہ تواتر سے ووٹ دے رہے ہیں آپ کو سندھ اسمبلی میں بھی, اور اس بار یہ جو پہلی بار الیکشن ہوئے وہ کہتے ہیں جی ڈیلیور نہیں ہوا. یعنی اب اگر انہوں نے آپ کے ٹھیک ہے نعرے ٹھیک ہیں, آپ کی باتیں اچھی ہیں, لیکن جو حال کراچی کا اور دیگر شہروں کا بن گیا ہے فنڈ منجمد ہونے کا, تو یہ ایک سیاسی نعرے کے طور پر تو آپ اس بات نہیں, مطلب آپ کا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی نہیں مل رہے. پچھلی بار جو اگر آپ کے میئر کو کامیابی ملی تھی مصطفیٰ کمال کو, تو اس لیے کہ مشرف صاحب نے آپ کو 22 ارب 23 ارب کا پیکج فیڈرل گورنمنٹ نے بنا کے دیا تھا. تو اگر سندھ حکومت نہیں کرنی تو فیڈرل گورنمنٹ پہ بات جائیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں, تو اس لڑائی کے بیچ بھلے آپ اس کو کہیں یہ جائز ہے اور ہم حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن سفر تو کراچی کا شہری کر رہا ہے نا. سڑکیں نہیں ہیں, جو حال ہے آپ کو, اور میں کیا بتاؤں آپ کو سب پتہ ہے خواجہ صاحب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیک وقت پھر ایم کیو ایم اگر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی لڑے اور پروونشل گورنمنٹ سے لڑے, نقصان تو ہمارے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کا ہو رہا ہے نا خواجہ صاحب. 2 نومبر کو کم دھرنے میں شامل نہیں تھی. فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. کراچی کے حوالے سے ایک اختلاف ہے, کراچی کی تعمیر و ترقی پہ اختلاف ہے, کراچی کے امن و امان کے طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے. آج ہم بے بانگ دھول کہتے ہیں, لیکن کوئی لڑائی نہیں ہے, ان سے ملاقات ہے. اب وہ نہال ہاشمی صاحب جیسے 1-2 ایلیمنٹ اگر کبھی کوئی بیان دے دیتے ہیں تو وہ انہوں نے خود کلیئر کیا کہ وہ پی ایم ایل این کی پالیسی نہیں ہے. وہ جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بالکل اختلاف ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ہمارا اختلاف نہیں ہے. کراچی میں رہنے والے جو سندھی بھائی ہیں, اب ان کا بھی پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے. اب تو ہم ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں نا, ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہاں, جیسے سی ایم صاحب کہتے ہیں میں یہاں پلا بڑھا ہوں, لیکن یہ پلے بڑھنے کے بعد 100 دن کے اندر وہ
ایک روڈ نہیں اناؤنس کر سکے. 10 ارب کے پیکج کو اناؤنس تو کر دیا جو 2005 اور 2007 سے چلا آ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں ڈیلیوری نہیں ہے. اسی طریقے سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کراچی آپریشن میں سیویلین کمپوننٹ ہیں, ان کے ریفارمز نہیں ہیں, پولیس ریفارمز نہیں ہیں. تعمیر و ترقی تو دور, امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو حکومت نے اقدامات کرنے, اس میں بھی مجھے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. اب آئیے آپ کی اس بات کی طرف. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے 25 یا 30 سال کے عرصے میں, ہمیں 3 یا 4 دفعہ, جو حکومت ہمیں 2 دفعہ ملی, اب اس میں ہمیں ووٹ دیے. ایک ٹینیور میں تو صرف کیا نا. پیپلز پارٹی کو تو 40 سال سے ووٹ پڑ رہا ہے مجاہد بھائی, 40 سال سے. کوئی ایک ڈسٹرکٹ بتا دیں جو کراچی جس طرح ایم کیو ایم نے اسے ٹیم ورک اس وقت کے ناظم کے دور میں کیا تھا, ایک ڈسٹرکٹ چلیں چھوڑے, ایک یو سی بتا دیں جہاں مجاہد بریلوی جا کے ٹاک شو کریں اور کہیں یہاں پانی بھی ہے, یہاں صحت بھی ہے, یہاں تعلیم بھی ہے, یہاں انفراسٹرکچر بھی ہے, یہاں کوئی بیماری بھی نہیں ہے. نہیں ہے. 40 سال سے انہیں ووٹ پڑ رہے ہیں. فرض صرف اتنا ہے, ہمارا ووٹر ہماری اکاؤنٹیبلٹی جانتا ہے, ہماری ڈیلیوری کی کیپیسٹی جانتا ہے, اور ان کا ووٹر مجبور ہے, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. تو ہم اس بار بھی, آپ درست کہہ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ یہ تھوڑا ہمارا 22 اگست کا ایک فینومینا آیا تھا, اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو دیکھیں انٹرنل ریفارمز کرنے تھے. ہماری خامیاں, کوتاہیاں, ملیٹنسی کرنا, وائلنس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا, تنظیم کو مضبوط کرنا, پورے سندھ کے اندر ری اسٹرکچر کرنا, یہ کام ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے 2 مہینے یقیناً آپ جانتے ہیں کم ہیں. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہمارے لوگ پہلے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ within 2 months میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بہت بڑی اسٹرکچرل چینج ایم کیو ایم کے اندر آئی ہے. اچھا ادھر آپ نے, کیونکہ میں تو نام نہیں لے رہا تھا, لیکن وہ بامانی لفظ کہا سینیٹر نہال ہاشمی نے, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ گورنر ہاؤس سے آخری دہشت گرد بھی رخصت ہو گیا. یعنی اب مجھے نہیں علم کہ اس وقت یہ بھی اب خبریں افواہیں آئیں, اب یہ آ گیا ذکر, تو میں اس کو کیسے کر دوں کہ گورنر صاحب کی شاید ڈاکٹر فاروق ستار سے ملاقات بھی متوقع ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی شمولیت اختیار کرنے والے ہیں. تو یہ جو اس کا پتہ نہیں, میں نے کہا نا میں فالو نہیں کر سکا کہ جب یہ سینیٹر مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ یعنی ایک بہرحال ایک گورنر رہے, 14 سال تک رہے, اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن اور ان کے وزیر اعظم نے ان کو رکھا, یعنی نواز شریف کے وزیر نے بھی رکھا ان کو مسلسل کئی بار, تو اس کو دہشت گرد قرار دے کر. جی خواجہ صاحب. دیکھیں نہال ہاشمی صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, لیکن شاید ابھی تک ایک مدلل سیاستدان نہیں بن سکے. گو کہ سینٹ میں ان کو نمائندگی مل گئی, جو شاید بہت بڑی کامیابی ان کی زندگی کے لیے ہے. میرے اچھے دوست بھی ہیں, وہ تو پی ایم ایل این سے ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. پی ایم ایل این نے خود ہی, ان کے ترجمان نے کہا کہ یہ بیان ان کا, اور خود انہوں نے کئی جگہ یو ٹرن لیے چینلز پر. آپ بھی بلائیں گے تو وہ آپ کو بھی 15 تعویلات پیش کر کے بھاگنے کا راستہ نکالیں گے اپنے بیان سے. جہاں تک بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنر کی تعیناتی یقیناً پی ایم ایل این کا مسئلہ تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ تھا. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے اس کے اوپر بڑا کلیئر اسٹینس لیا. سیٹیں, پوزیشنز, عہدے یہ کسی کے زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ایک اچھا کام کیا انہوں نے, اچھے گورنر کی حیثیت سے رہے, ہمیں فخر ہے. ایم کیو ایم نے نامنیٹ کیا تھا, تاریخ میں لکھا جائے گا. جنرل پرویز مشرف, ان پہ ہمیں فخر ہے. گورنر عشرت العباد پہ ہمیں فخر ہے. مجاہد بریلوی صاحب پہ ہمیں بڑا فخر ہے. اسی طرح خواجہ صاحب کیوں مجھے, یعنی یہ جو بریلوی تو پہلے ہی لاحقہ لگا ہوا ہے, مشرف اور وہ تو وہ ایک صدر تھا, دوسرا گورنر تھا, میں ایک ورکنگ جنرل ہوں, اس پر آپ اگر فخر کریں گے تو خیر چلے آپ نے کہہ دیا. لیکن اس طرح آپ نے رخ پھیر تو دیا, لیکن چلتے چلتے یہ ضرور آپ کو پوچھ لوں کہ جس طرح آپ نے مشرف صاحب کے لیے کہا ہے کہ اگر وہ یعنی آ سکتے, اگر اور شاید کچھ طرح کا عشرت العباد صاحب کو قبول کرے گی آپ کی کمیٹی, آپ لوگ کریں گے کیونکہ آپ کے گورنر رہے, نامنیٹ ہو رہے خواجہ صاحب؟ دیکھیں ان سے ہمارا کوئی سیاسی رابطہ تو نہیں تھا ڈاکٹر عشرت العباد صاحب سے, اور یقیناً مجھے میرے کسی معلومات میں نہیں کہ انہوں نے اس خواہش کا کوئی اظہار کیا ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو محترم ہے ہمارے لیے, ہمارا فورم طے کرے گا, اور جو مناسب انہیں ذمہ داری دینے کا اگر فیصلہ کیا جائے گا تو وہ میرا فورم ہے رابطہ کمیٹی کا, جس میں 30-35 افراد مامر معزز ہیں. پوری پارٹی کا اسٹرکچر ہے,
اعتماد میں لے کے پھر کسی بھی شخصیت کی شمولیت کے لیے فیصلہ کیا جائے گا. جیسے کہ آنے والے وقت میں نے آپ کو ایڈوانس میں خوشخبری دی ہے کہ بہت جلد بڑی نامور اور ملک کی مشہور اور خدمت کرنے والی شخصیات جو ہے جن کا ایک سماجی رتبہ ہے, سیاسی رتبہ ہے, وہ MKM میں شمولیت اختیار کریں گی. آخری اگر میں کنکلوڈنگ کوشچن آپ سے خواجہ صاحب یہ کر لوں کہ اب یعنی وہ جو دھڑوں کے اکٹھے ہونے کی بات ہے, چاہے مشرف صاحب ہوں, چاہے لندن ہوں, چاہے کوئی اور لوگ ہوں, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ فارملی جو MKM پاکستان جس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں اسی میں اس کی جو قیادت کو قبول کرے گا اسی کو آپ قبول کریں گے, اس کے علاوہ آپ کوئی کسی کو کسی شرط پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بشمول لندن, بشمول دیگر لوگ؟ میں نے اب سے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ MKM میں چینج MKM کے اندر سے آئے گا اب, اور MKM کا مطلب MKM پاکستان ہے, اور MKM پاکستان کا مطلب جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے اندر اپنے ووٹ بینک کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے ووٹ بینک کے تکلیفوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر موقف ہے ہمارا. اور آپ کو آنے والے وقت میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کو MKM کے اندر پاکستان کی تاریخ میں MKM کے اندر وہ ریفارمز ابھی انشاءاللہ 2 مہینے میں نظر آئیں گی, تو آپ کو بہت سارے سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ جو ہمارے ایک سلسلہ نیچے سے اوپر آنے کا رک گیا تھا وہ میکینزم ہم اپنا ریوائیو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس میں ایز اے آبزرور آپ کے پاس بھی آئیں گے رہنمائی لینے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو MKM کی جو ریویمپ ہے, جو ری ڈیزائن ہے, ری اسٹرکچرنگ ہے, اس میں پھر اس قسم کے سوالات کی کوئی جگہ باقی رہے گی نہیں. ٹھیک ہے جی خواجہ صاحب, شکریہ آپ کا. اور انہوں نے جو اشارہ کیا ہے کہ کراچی بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کی نامور شخصیات ہوں گی, تو ابھی سے ہم بھی کچھ فیس بکوں میں بھی جائیں گے, کچھ ادھر سنگن بھی لیں گے, اور اگر ایسا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی نامور معتبر شخصیات ایک سیاسی جماعت میں اختیار کر رہی ہیں تو اس کو تو خوش آمدید کہا جائے گا, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, کمیٹیڈ لوگ, اور جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اس شہر کی, وہ چاہے پیر پارٹی میں بھی جائیں, MKM میں بھی جائیں, دیگر پارٹیوں میں بھی جائیں, کیونکہ الگ یہ رہا ہے کہ وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا سیاسی جماعتوں کے مین اسٹریم پارٹیوں میں رول کا. شکریہ خواجہ صاحب. خواجہ اظہار حسن صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے, اور خاص گفتگو تو ان سے اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو افواہیں چل رہی تھیں, اور میں MKM کو ایک سیاست کے صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے جانتا ہوں, وہاں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ مشرف صاحب یا کوئی اور صاحب یا ایون گورنر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سربراہ بن جائیں. جو بھی ان کا اسٹرکچر ہے اور اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ مختلف دھڑے بنے ان کے سربراہ ہو جائیں. دیگر آپ کو علم ہے کہ آج سپریم کورٹ میں بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ قطری شہزادے نے پرائم منسٹر کے صاحبزادے کو فلیٹ خرید کے دیا لندن کا. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. سرحدوں سے ہم پہ حملہ پاناما لیک کی وجہ سے ہو رہے ہیں. 1980 کی جو انویسٹمنٹ حسین کے دادا جان نے وہاں کی ہوئی, وہ پورا آ کے یہاں بیان دیں گے اور اپنا ریکارڈ لے کر آئیں گے کہ یہ ان کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے. اگر وہ ثابت کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بے قصور سپریم کورٹ کے سامنے, ہم چلے جائیں گے اسمبلی میں. مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے, اور آپ کو علم ہے کہ آج جو سپریم کورٹ میں سنسنی خیزی میں کہوں گا انکشاف, اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بڑے سینئر سیزنڈ ماہر قانون کہوں گا سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں. راجہ صاحب, میں آپ سے براہ راست ہی یہ سوال کروں گا, کیا اس بات کی کوئی نظیر ملتی ہے ماضی میں کہ ایک وکیل آئیں اور پھر وہ یہ کہیں, وہ جو آج تک اس کا اس طرح ذکر نہیں ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم کے بچوں کو قطری شہزادے نے یہ تحفے میں دیا, اور پھر آپ نے, میں نے میرے پاس سامنے ریمارکس بھی ہیں جس میں چیف جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ سنا رہے ہیں یہ کیا کہانی سنا رہے ہیں, میرے باپ کا تعلق میں نے سنا وغیرہ, اور یہ تو آپ خط پیش کر کے
پھنس گئے ہیں. کئی سوال ہیں. راجہ صاحب کیا کہیں گے؟ ابھی شاید پوری صورتحال سامنے نہیں آئی، لیکن جو بات سامنے آئی ہے ظاہر ہے اس سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں. کچھ سوالات سپریم کورٹ نے بھی دست کیے ہیں. اب آگے ان سوالات کے جواب یقیناً دینا ہوں گے وزیر اعظم صاحب بچوں کے وکلاء کو. اب جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ رقم قطر میں الثانی خاندان کے ساتھ انویسٹ کی گئی اور وہ رقم اس تمام عرصے میں بڑھتی گئی ہے، اس سے پہ منافع ہوتا رہا. سرمایہ کاری جو ہے وہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں راجہ صاحب کہ یہ جو سرمایہ اس طریقے سے آیا، اس طرح لیا گیا، یعنی یہ کوئی 2006 کی بات کہی جا رہی ہے، اس کو تقریباً 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اور اس دوران پرائم منسٹر نے بھی کئی بار جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کر بھی یہ دعویٰ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب وہ تمام حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہیں. اور پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ عرب میں، سعودی عرب میں سے پیسہ ملا تھا. اب یہ قطری شہزادے کہاں سے آ گئے؟ اور میں نے کہا نا کہ اس لیول پر یعنی ایک دوست ملک کا نام آیا ہے اور ہماری جو ایک منتخب پارلیمنٹ کے پرائم منسٹر، ان کے بچوں کا آنا، اس سے تو یعنی میں کیا آپ سے کہوں راجہ صاحب، قانونی مشغافیاں اپنی جگہ، لیکن کچھ اخلاقیات، کچھ ہماری انا اور کچھ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ ایسی کیا ضرورت تھی رہنے کے لیے اور کہ قطری شہزادے سے کہنا پڑا کہ ہمیں فلیٹ لے کے دے دیں. راجہ صاحب دیکھیں، آپ درست فرما رہے ہیں بریلی صاحب. کاش کے حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس سے زیادہ شفاف ہوتے، ہمیں مطمئن کر دیتے. اب جو بات کہی گئی ہے اگرچہ اس سے ابہام پیدا ہوا ہے، سوالات اٹھے ہیں، لیکن بطور وکیل میں اس کو رد نہیں کر سکتا جب تک کہ تمام شواہد، تمام دستاویزات سامنے نہ آ جائیں. یہ بات تھوڑا سا مشکل لگتی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو. لہٰذا اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ 1980 میں سرمایہ کاری کی گئی کہا گیا ہے اور اس کے بعد یہ سرمایہ بڑھتا رہا، کیا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ ایسی سرمایہ کاری ہوئی یا نہیں ہوئی. جیسا کہ جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ جو دستاویزات دی گئی ہیں عدالت میں آج، وہ تو لگتا ہے پچھلے چند دنوں میں ہی تیار کی گئی ہیں. اب ان دستاویزات سے پہلے کی کوئی دستاویز ہے جو اس تمام موقف کو ایک بنیاد فراہم کرے؟ اس دستاویز کا اب ہمیں انتظار کرنا ہے. اگر وہ آ جاتی ہے تو اس موقف میں کچھ جان پڑ جائے گی، نہیں آتی تو پھر جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں، جس شک کا آپ اظہار کر رہے ہیں، وہ قائم رہے گا. نہیں، میں راجہ صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب باتیں کہ اب تک تو یہ پیناما لیکس کا چلیں ڈینائل کرتے رہے نا کہ کوئی فلیٹ بھی تھے. اب فلیٹ کا جو جواز تلاش کیا گیا، اور میں نے جیسے کہا کہ کیا ہم بالکل ہی یعنی جس فورم پہ یہ بات ہو رہی ہے یعنی حکمرانوں کی کوئی مورلٹی، یعنی کوئی غریب آدمی، کوئی اور آدمی یہ کرے اور تحفے لے، تحائف لے، لیکن ماشاءاللہ پہلے ہی سے 2006 سے پہلے بھی بڑی دولت ہوگی اس فیملی کے پاس، لندن میں اتنے عرصے سے موجود ہیں. اس لیے کوئی اس میں لگتا ہے کہ کچھ کریٹ کیا گیا ہے، کوئی قطری شہزادہ لایا گیا ہے جس نے یہ کہا صاحب اس طرح کے میرے باپ سے تعلقات تھے. میں نے یہ جو کہانی ہے، میں نے کہا قانونی طور پر نہیں بھی ثابت ہو، لیکن جو سیاسی لوگوں کے لیے، جو ہمارے پارلیمنٹ کے لیے اور ہمارے وہ لوگ جو سینیٹرز ہیں اور جو یہ حکومت چلا رہے ہیں اور جو یعنی پورے ادارے ہیں، وہ سب پھنس گئے نا. ایک چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے تحت بے شمار ادارے ہوتے ہیں. اس کے معنی ہر جگہ جو ہے وہ دراریں پڑ جائیں گی نا. وہ جو میں کہتا ہوں کہ اخلاقیات کی یا ضابطوں کی یا قوانین کی، کوئی بھی شخص لے آئے دولت اور کہہ دے اور راضی کر لے، اور بڑا آسان ہے کسی بھی عرب کے کسی شہزادے کو راضی کرنا کہ وہ یہ کہہ کر اون کر لے. یہ بات ہو رہی ہے. یہ تو شرمناک اور مضحکہ خیز دونوں ہے راجہ صاحب. اس حوالے سے ہر حوالے سے بہت معتبر ہے. کاش اس سے کوئی بہتر شواہد ہوتے، اس سے بہتر واقعات ہوتے. اگر یہ واقعات ثابت ہو جاتے ہیں تو چلیں، قانونی طور پہ تو معاملہ طے پا جائے گا، لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں شک شبہ رہ جاتا ہے تو جو آپ نے بات کی کہ تمام نظام کے حوالے سے ایک طرح کی بیزاریت کا سما پیدا ہوتا ہے، اور یہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ہی صرف قانون کو کیوں مانوں اور میں ہی صرف قانون کے مطابق کیوں چلوں. لیکن قانوناً میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت
یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام موقف بالکل بے بنیاد ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی بنیاد سامنے نظر آ جائے ہمیں. اس وقت ایک بات کی گئی ہے جو بادی النظر میں آپ کو مجھے کوئی بہت ٹھوس نہیں محسوس ہوتی, لیکن ہمیں انتظار کرنا ہوگا. جیسے میمو گیٹ کا ہوا نا معاملہ راجہ صاحب, کیا نکلتا ہے, جیسے میمو گیٹ کا معاملہ ہوا, پھر منظور اعجاز سے غالباً نام تھے, ان کو پھر ویڈیو پہ لایا گیا. اس کے معنی قطری شہزادے کا جب خط, منصور اعجاز کو, سوری, اب قطری شہزادے کو اس کے معنی ویڈیو پہ لایا جائے گا, یعنی وہ ترجمہ ہوگا, سوال و جواب ہوں گے ایک ملک سے. تو یعنی یہ سب اگر ایک مثال ہے موجود نا, تو یہ عدالت بھی یعنی وہ خط دے کر واقعی اگر جیسے ہمارے جج صاحب کہہ رہے تھے کہ پھنس گئے ہیں, تو ابھی تو انہوں نے خود پینڈورا باکس کھول دیا. اب تو پاناما لیک بھی میں خیال بہت ساری چیزیں پس منظر میں چلی آئیں گی. بیچارہ اب گفتگو صرف ہوگی قطری شہزادے کے بعد جسے پیش کیا جائے, اسے ویڈیو لنک لایا جائے. میں خیال ہے آپ بھی ماشاءاللہ اگر آپ لائر ہیں, لائر ہیں, بہت ایک عام وکیل بھی ہوگا تو یہی کہے گا اچھا بھائی پھر قطری شہزادے سے بات کرائیے, انہیں لے کے آئیے. یعنی اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ مقامات مقدسہ ہیں کہ جن کے شہزادوں کو نہیں بلا سکتے آپ. جی نہیں, بالکل ایسا نہیں. دیکھیں, اگر کسی شخص کے بیان پہ انحصار کیا جا رہا ہے تو اس بیان کی کوئی وقت نہیں جب تک کہ اس شخص کو جرح کے لیے پیش نہ کیا جائے. یہ ہمارے قانون کا ایک بنیادی ایک اصول ہے. اگر آپ نے اس کا ایفیڈیوٹ پیش کرنا ہے عدالت میں تو پھر آپ کو اس شخص کو بھی پیش کرنا ہوگا کراس ایگزامینیشن کے لیے, سوال جواب کے لیے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ویڈیو لنک سے ہوتا ہے یا اس شہزادے کو پاکستان بلایا جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس سے یقیناً سوال ہوں گے, اس سے یقیناً پوچھا جائے گا کہ کوئی دستاویز دکھاؤ جہاں نظر آئے کہ یہ پیسے جمع کرائے گئے تھے, سرمایہ کاری کی گئی تھی, کہاں اس پیسے کا استعمال ہوا, کیا منافع آیا, ان سالوں میں کیا لین دین ہوا, کیا منافع آپ نے ترسیل کیا یا اس کے بارے میں معلومات فراہم کی. یہ تمام سوال ظاہر ہے ذہن میں اٹھتے ہیں اور اس شہزادے سے پوچھے جائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ اس بڑی سرمایہ کاری کا ہے یا نہیں ہے. یہ بات آگے چل کے کھلے گی. راجہ صاحب, جسٹ کنکلوڈنگ کوسچن کہ جو آخر میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جسٹس صاحب نے خود جمالی صاحب نے یہ کہا ہے کہ دونوں فریقین نہیں یہ چاہتے کہ سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ کرے, اور ویسے بھی ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کی انویسٹیگیٹنگ ادارہ تو نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو کمیشن بننے کے بعد اس کا مطلب یہ کہ کمیشن فیصلہ کرے گا. تو معاملہ تو کمیشن کی طرف جا رہا ہے. کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے اور 6 مہینے یوں یہ معاملہ لٹکتا رہے گا اور تضییق ہوگی ملک کی, اداروں کی, شخصیات کی. راجہ صاحب بالکل اسپیسیفک ذرا جواب. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کمیشن میں یہ معاملہ لٹک جائے گا. جو لوگ بھی کمیشن بنوانا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ معاملہ لٹک جائے, اور اگر تو یہ معاملہ عدالت میں واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ایک طرح سے یا دوسری طرح سے تو ہم سب اس مصیبت سے نکل جاتے. اس طرح معاملہ چلتا رہے گا, سسک کے بات سامنے آتی رہے گی, اور تضییق جس کا آپ نے ذکر کیا تمام نظام کی اور ہم سب کی ہوتی رہے گی. راجہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, اور جیسے میں نے کہا کہ پینڈورا باکس تو ابھی کھلا ہے کہ قطری شہزادے کو لانا, اور پھر جیسے آپ کو علم ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کنکلوڈنگ ریمارکس آخر میں دیے کہ جناب دونوں فریقین نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے بلکہ کمیشن بنانا پڑے گا. اب کمیشن بنانے کے سلسلے میں اب تو یہ بھی آ گیا راجہ صاحب ایک لائن میں کہ کمیشن کا جو سربراہ بنے گا اس بیچارہ بعض لوگوں نے انکار کر دیا, رجوع بھی کر رہا, وہ بھی پھنسے گا. اس کے لے آئیں گے, اس کا چچا کون تھا, اس کا باپ کون تھا, اس کا بھائی کون تھا, پاس میں کیا کیا, یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اب تو آپ کے بڑے بڑے ججوں کے لوگوں کے. جی راجہ صاحب کوئی کہ جی بالکل اس میں ادارے کی سپریم کورٹ کی ساکھ کا بھی سوال ہے اور کمیشن کی ساکھ کا بھی سوال ہوگا, اس لیے کوئی بھی شخصیت اس کمیشن کا حصہ بننے سے ہچکچائے گی. راجہ صاحب نے کہا نا کہ ابھی تو آپ دیکھیں نا اس کو سپریم کورٹ کو ٹیک اوور کیے ہوئے اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور آج یہ بحث ہو رہی ہے کہ آئدر سپریم کورٹ اس کیس کو خود چلائے گا یا جیسے کہ کمیشن کی طرف جا رہا ہے. جس طرح کی چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ دونوں فریقوں کے دستاویز اور بیانات سے لگتا ہے, لیکن سب سے زیادہ حساس اور خطرناک اور سنگین بات یہ ہے کہ ایک دوست ملک قطری شہزادے کا خط پیش کیا گیا. حکمرانوں کو اپنے مفادات کے حوالے سے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے, دیکھیں اس کے کتنے دور رس نتائج نکلیں گے. مجاہد کو اجازت دیجیے, کل اس حوالے سے زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے.